ڈاکٹر اسرار کے خیالات کا ہم تنقیدی جائزہ لے رہے ہیں۔ یوٹیوب پر ان کی ایک اور ویڈیو موجود ہے، کیپٹلزم ان اسلام، جس میں وہ یہ فتویٰ جاری کرتے ہیں کہ جی کیپٹلزم تو ہے اسلام میں، اور اسلام کیپٹلزم کی مخالفت نہیں کرتا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ مینجڈ کیپٹلزم ہو، کنٹرولڈ کیپٹلزم ہو۔ گاندھی جی کے حوالے سے ایک بات منسوخ کی جاتی ہے، آئی ڈونٹ نو کس حد تک وہ صحیح ہے، کہ گاندھی جی نے کہیں کہا کہ ایک دفعہ اگر بندوق کوئی فیصلہ کرے تو پھر ہر دفعہ وہی کرتی ہے۔ کیپٹلزم کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ جہاں آپ کیپٹلزم کو فلرش ہونے دیتے ہیں، پھر کیپٹلزم کنٹرول کرتا ہے ہر چیز کو۔ تو انہوں نے پھر مثال دی کہ جی دنیا میں اسکینڈینیویا میں کنٹرول کیپٹلزم ہے، حالانکہ وہاں 30% سے زیادہ پبلک سیکٹر ہے، پبلک سیکٹر کی انٹرونشن ہے۔ جو دنیا میں ویلفیئر اسٹیٹ کا ظہور ہوا، اس کا ایک پورا ہسٹوریکل کانٹیکس ہے۔ سب سے پہلے یہ جرمنی میں 1870s کے بعد شروع ہوا، اور کائزر دا ولیم اور جرمن رولنگ ایلیٹ کے لوگوں کے بیانات موجود ہیں کہ انہوں نے بنیادی طور پر یہ اس لیے شروع کیا ہے تاکہ ملک جو ہے وہ انقلاب کے طرف نہ چلا جائے اور سوشلسٹوں کے ہاتھ میں نہ چلا جائے۔ جرمنی کے پاس دنیا کی سب سے بڑی سوشلسٹ پارٹی تھی اس وقت، سوشل ڈیموکریٹک پارٹی SDP، اور اس کی جو ہے وہ جو ممبرشپ تھی وہ لاکھوں میں اس کی ممبرشپ تھی۔ ایک مرحلے پر اس نے 10 لاکھ کے قریب ووٹ لیے، پھر اس سے آگے مزید بڑھی، اور دنیا کی سمجھ لیں پہلی سب سے بڑی جو ہے وہ سوشلسٹ پارٹی تھی، جس کے اچھے خاصی ماس بیس تھی۔ تو پوری دنیا میں یہ جو کیپٹلزم تھوڑا پیچھے ہٹا ہے، اور ویلفیئر اسٹیٹ کا جو کانسیپٹ آیا ہے، اگر ویلفیئر اسٹیٹ کے کانسیپٹ کو آپ صحیح معنوں میں دیکھیں تو ڈاکٹر اسرار صاحب پوری دنیا پہ نظر ڈال کے بتائیں کہ 1917 سے پہلے یہ کتنا تھا۔ بڑے محدود پیمانے پر یہ تھا، جیسے کہ میں نے بتایا کہ جرمنی میں، اور جس طرح ول ڈیوران نے لکھا ہے کہ انقلاب فرانس کے کانٹیکسٹ میں اس نے لکھا تھا کہ اگر پیرس کو نزلہ ہوتا ہے تو پورے یورپ کو بخار ہو جاتا ہے۔ تاریخ یہی بتاتی ہے کہ سرمایہ دار 4 آنے دینے پر اس وقت راضی ہوتا ہے جب اس کو لگتا ہے کہ 4 کروڑ چھن جائیں گے۔ سرمایہ داری کی پوری تاریخ یہ ہے کہ اس نے ہمیشہ کوئی پیار محبت سے یا گورنمنٹ کی انٹرونشن سے جو ہے وہ نہیں دیا، بلکہ انقلاب کے خوف کی وجہ سے دیا۔ اور یہ تو بہت امریکہ کے بہت سارے آتھرز، بہت سارے آپ کو ڈاکیومنٹ مل جائیں گے کہ پوری دنیا میں جو ویلفیئر اسٹیٹ کی لہر آئی ہے وہ بنیادی طور پہ سوویٹ کمیونزم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آئی تھی، کیونکہ سوویٹ کمیونزم کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ جی تعلیم، صحت، پینے کا صاف پانی، رہائش، یہ تمام چیزیں فری دیں گے۔ یہ ریاست کی ذمہ داری ہوگی کہ سب کو روزگار فراہم کرے، تعلیم فراہم کرے، صحت کا بندوبست کرے۔ بے روزگار ہونا اور بے گھر ہونا سوویت یونین سمیت کئی سوشلسٹ ممالک میں ایک طریقے سے ایک جرم سمجھا جاتا تھا، اور وہاں پہ امپلائمنٹ تقریباً 100% تھی۔ گھر آپ کو سستے مل جاتے تھے، تعلیم پہلی سے PhD تک فری تھی، صحت کا سسٹم آپ کا اچھا تھا، اور آپ کو خواتین کو پریگننسی پہ چھٹیاں ملتی تھیں، بچوں کی پیدائش پہ جو ہے وہ پیرنٹس کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا تھا۔ سالانہ جو ہے وہ آپ کی ایسی چھٹیاں ہوتی تھی جو سیلری کے ساتھ ہوتی تھی۔ تو 1917 سے پہلے یہ ویلفیئر کا فینومینن آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ 1917 کے بعد یہ کیپٹلسٹ کنٹریز میں بھی ہوا، جہاں سوشلسٹ کنٹریز میں گھر بالکل فری دیے جاتے تھے، وہاں انہوں نے ایک طریقے سے کیپٹلسٹ کنٹریز میں مارگیج کے تھرو جو ہے وہ گھر دینا شروع کیے۔ اور جہاں سوشلسٹ کنٹری میں تعلیم بالکل فری تھی، وہاں انہوں نے اسٹوڈنٹ کو آسان لون دینے شروع کیے، جو بعد میں جا کر عذاب بنے، لیکن اس وقت انہیں قرضے دے کر جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا کہ وہ کسی طرح پڑھیں۔ تو آپ جب آپ کیپٹلزم کو فلرش ہونے دیتے ہیں، تو کیپٹلزم جب فلرش ہوتا ہے تو وہی تمام چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ امریکہ میں آپ دیکھ لیں، وہاں کیپٹلزم کی بدترین فارم ہے۔ وہاں بل کلنٹن سے لے کر اوباما تک سب نے جا کے ہالی ووڈ جا کر ریکویسٹ کی کہ جی آپ وائلنٹ فلمیں نہ بنائیں۔ سب نے کوشش کی کہ وہاں پر جو گن کلچر ہے، جس میں کچھ اعداد و شمار کے مطابق 39,000 امریکن جو ہے وہ مارے جاتے ہیں ہر سال گن کلچر اور گن وائلنس کی وجہ سے، لیکن وہ پابندی نہیں لگا سکے، کیونکہ وہاں لاک ہیڈ مارٹن اور دوسری جو ہتھیاروں کی کمپنیز ہیں وہ بڑی طاقتور ہیں۔ اسی طرح سارے امریکی صدور کو کوئی نہ کوئی جنگ چھیڑنی پڑتی ہے، کیونکہ تیل کی اور ہتھیاروں کی جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں
ان کو ٹھیکے دینے پڑتے ہیں. پوری دنیا میں امریکہ نے جو ملٹری انٹرونشن کی ہے یا حکومتوں کے تختے الٹے ہیں، تو بنیادی طور پہ وہ سرمایہ دارانہ کمپنیاں تھیں جن کی وجہ سے امریکی حکومت کو مداخلت کرنی پڑی. تو وہ ان حکومتوں کو بنیادی طور پر کمپنیاں چلا رہی تھیں. امریکی گورنمنٹ جو ہے وہ کمپنی کو نہیں چلا رہے تھے یا کنٹرول کر رہے تھے، بلکہ وہ ان کو کنٹرول کر رہی تھیں. تو جو مصدق کا تختہ 1953 میں ایران میں الٹا گیا، اس میں اینگلو ایرانین آئل کمپنی، جس کو برٹش پیٹرولیم کہتے ہیں، اس کا عمل دخل تھا. امریکہ بھی وہاں ایران کے تیل پر قبضہ کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہاں تختہ الٹا. امریکہ کی تیل کی کمپنیوں کو اس تختہ الٹنے سے فائدہ ہوا. 54 میں نیشنل فروٹس کمپنی اور امریکہ کی جو ایگری بزنس کی کمپنیاں ہیں ان کا جھگڑا چل رہا تھا جیکوب آربینز کی گورنمنٹ سے ان گوئٹے مالا میں. اور جیکوب آربینز کی گورنمنٹ کا تختہ الٹا کیونکہ وہ اپنے ملک کے مفادات کو سپورٹ کرنا چاہتا تھا. 11 ستمبر 1973 کو جو ہے وہ انہوں نے چلے میں آئندے کا تختہ الٹا. آئندے کا جو جھگڑا ہے وہ امریکن مائننگ کمپنیز سے چل رہا تھا، اور وہاں پر پھر اس کا تختہ الٹ کر وہاں ان امریکن مائننگ کمپنیز کو فائدہ ہوا. اسی طرح بڑی بڑی چاہے ریپبلکن پارٹی ہوں یا ڈیموکریٹ ہوں، ان کو جو چندہ دیتے ہیں وہ پیچھے بڑے بڑے سرمایہ دار دیتے ہیں. جیسے آپ ٹرمپ کا بھی دیکھ لیں، ایلن مسک اور بہت سارے بڑے بڑے سرمایہ داروں نے اسے پیسہ دیا ہے. پالیسیز وہ اسی کے مطلب کی بنائیں گے. آپ یہ دیکھیں نا کہ اتنی امریکہ میں ہلاکتیں ہونے کے باوجود مثلا 53,000 امریکی تقریباً فوجی مرے ویتنام میں اوور دی ایئرس. ٹھیک ہے، پوری جو سیکنڈ ورلڈ وار ہے اس میں 4 سے 6 لاکھ امریکی فوجی مرے ہوں گے. لیکن آپ اگر 39,000 یہ لگا لے لوگ گن وائلنس کی وجہ سے مرتے ہیں ایک سال میں، تو 10 سال میں 4 لاکھ سے زیادہ یہی لوگ مر گئے. اور اگر آپ 5 سال کا 20 سال کا یہ فگر لیں تو پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ 8 لاکھ ہو گئے 20 سال میں، اور یہ 40 سال میں تقریباً جو ہے وہ 16 لاکھ سے زیادہ لوگ اس میں مر گئے ہیں، اور جو زخمی ہونے والے ہیں وہ اس کے علاوہ الگ ہیں. تو امریکہ میں دیکھیں ساری بڑی کمپنیاں ایگری بزنس ہیں، ان کی انرجی کی کمپنیاں ہیں، پوری دنیا میں وہ ڈومینیٹ کرتی ہیں، ان کو وہ لیڈ کرتے ہیں. اسی طرح آپ دوسرے سرمایہ دارانہ ممالک کی بھی لے لیں جہاں پر کمپنیاں بنیادی طور پہ چلاتی ہیں. آپ امریکہ میں کوئی ایسی پالیسی دکھائیں جو کمپنی کے خلاف ہو. یورپ میں کوئی ایسی پالیسی دکھائیں جو کمپنیوں کو کی روک تھام کر سکتی ہو، ان کو کنٹرول کر سکتی ہو. جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہی کنٹرول کرتا ہے. تو ڈاکٹر اسرار کی اس لاجک میں کوئی وزن نہیں ہے کہ نہیں جی آپ اس کو کنٹرول کر لیں گے. پاکستان کی انہوں نے پاکستان ہی کی مثال دیتے ہیں. پاکستان میں سب سے بڑے جو بجلی کے چور ہیں وہ سرمایہ دار اور جاگیردار ہیں. سب سے زیادہ ٹیکس وہ چوری کرتے ہیں. سب سے زیادہ قرضے لے کر انہوں نے جو ہے وہ سب سے زیادہ قرضے لے کر انہوں نے معاف کرائے. مجھے بتائیں یہ ڈیولپمنٹ کے نام پر غریب بستیوں کو گراتے ہیں. پوری ڈاکٹر اسرار کی زندگی میں بھی اور ابھی بھی کبھی آپ نے کوئی ایسا ڈیولپمنٹ پروجیکٹ پاکستان میں دیکھا ہے کہ جس میں انہوں نے کہا کہ جی ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی کے 2,000 بنگلے بھی اس میں ٹوٹیں گے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ گلبرگ کے 2,000 بنگلے اس میں ٹوٹے ہوں لاہور کے؟ یا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں جو ہے وہ کراچی کے کسی پوش علاقے کے جو ہے وہ بنگلے ٹوٹ رہے ہوں؟ جب بھی کوئی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ بنتا ہے تو اس میں غریبوں کی جھونپڑیاں گرتی ہیں، غریبوں کی بستیاں ٹوٹتی ہیں، غریبوں کی آبادیاں ختم ہوتی ہیں. تو جو پیسہ کنٹرول کرتا ہے وہی پالیسی بناتا ہے. پاکستان میں کتنی ایمنسٹی اسکیم آئی، پاکستان میں یہ $17 بلین سے زیادہ سبسڈی دیتے ہیں ٹیکسٹائل کے مافیا کو، اسٹاک ایکسچینج کو اور ان کو. تو یہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا کہنا کہ نہیں جی کنٹرول اور مینج کیپٹلزم ہو جائے گا. کیپٹلزم ان برائڈل ہے، آپ اس کو کہیں کنٹرول نہیں کر سکتے. اور اسکینڈینیویا کی اور جو دوسرے ممالک کی مثال دے رہے ہیں وہ صرف انقلاب کے خوف کی وجہ سے ہوا تھا. جب مارشل پلان امریکہ نے دیا ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، تو اٹلی اور فرانس میں انہوں نے یہ مارشل پلان کی ایک شرط رکھی تھی کہ کمیونسٹ پارٹیوں کو وہاں پر گورنمنٹ میں نہیں لیا جائے گا. اور مارشل پلان کا بنیادی طور پہ مقصد ہی یہی تھا کہ یورپ کے ممالک جو کمیونزم کی طرف دیکھ رہے تھے، سوویت یونین کی طرف دیکھ رہے تھے، ان کو سوویت یونین کی طرف سے ان کی توجہ ہٹائی جائے. اور اس لیے بہت ساری ویلفیئر اسٹیٹ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ایمرج ہوئیں، گو کہ یہ پروسیس 1917 کے بعد شروع ہو گیا تھا. اور انہوں نے تھوڑی تھوڑی یہ فیسلٹیز دیں. اگر سرمایہ داران نظام میں اتنی محبت ہوتی تو سرمایہ داران نظام کی تاریخ تو 400 سال پہلے ہے.
تو وہ 300-400 سال پہلے مزدوروں کو دے دیتے. ایون مزدوروں کو جو ووٹ کا رائٹ تھا، ورکنگ کلاس کو ووٹ کا رائٹ تھا، وہ بھی 19 سینچری میں ملا ہے. خواتین کو جو ووٹ کا رائٹ ملا ہے وہ بھی 1917 میں ملا ہے. سوویت یونین دنیا کا پہلا ملک تھا جہاں خواتین کو ووٹ کا رائٹ ملا ہے. اس کے علاوہ دنیا کے کچھ ممالک میں، نیوزی لینڈ ہے، کینیڈا ہے، ان کی کاؤنٹیز میں یا ان کے محدود علاقوں میں خواتین کو ووٹ کا رائٹ ملا ہے. لیکن پورے ملک میں اگر کسی جگہ ایک ساتھ ووٹ کا رائٹ ملا ہے تو وہ کسی حد تک سوویت یونین تھا. تو ڈاکٹر اسرار صاحب کی یہ لاجک کہ سرمایہ دارانہ نظام کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور مینج کیا جا سکتا ہے، یہ ان کی خوش فہمی ہے. ایون وہ اپنی تنظیم اسلامی نہیں چلا سکتے تھے اگر ان کو پیچھے سرمایہ داروں کی حمایت نہیں ہوتی. ان کا بھی ڈیفینس، جو کراچی کا مہنگا ترین علاقہ ہے، وہاں پہ ان کا آفس تھا جہاں غریب آدمی جو ہے وہ کوئی چھوٹی سی دکان بھی نہیں کھول سکتا. تو ان کی جو وہ دلیل ہے بنیادی طور پہ سرمایہ دارانہ نظام کو پروٹیکٹ کرنے کی ہی ایک دلیل ہے، اور سرمایہ دارانہ نظام کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے اور نہ مینج کر سکتے ہیں. انہوں نے شاید ورکنگ کلاس کی جو اسٹرگل ہے اس کی تاریخ نہیں پڑھی. 1919 میں جرمنی میں انقلاب دستک دے رہا تھا. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یورپ کے کئی ممالک میں ایسی صورتحال تھی کہ وہاں پر سوشلسٹ انقلاب آ سکتا تھا. اس انقلاب کو روکنے کے لیے انہوں نے یہ ساری فیسلٹیز دی ہیں، اور آج پوری دنیا میں نیو لبرلزم ہے، کیونکہ اب وہ کوئی سوشلسٹ تھریٹ موجود نہیں ہے. آج کینیڈا میں بھی وہ بات کر رہے ہیں کہ جی جو لوگوں کو سہولیات دی جاتی ہیں وہ واپس لی جائیں. برطانیہ میں بھی، یورپ کے کئی سارے ممالک میں وہ مزدوروں کی جو پینشن کی جو ریٹائرمنٹ کی ایج ہے وہ بڑھ رہی ہے. ان کی بہت ساری فیسلٹیز کم کر رہے ہیں، ان کی یونین کم کر رہے ہیں. اور اس انقلاب کے خوف کی وجہ سے جو انہوں نے فیسلٹیز دی تھیں اس کی ایک بڑی وجہ بڑے پیمانوں پہ یونینائزیشن تھی، مزدوروں کا ایک انفلوئنس تھا، اور انہوں نے لڑ کے یہ چیزیں لی تھیں. اب کیونکہ ایسی لڑائی موجود نہیں ہے تو یہ چیزیں واپس آ رہی ہیں، اور اب سرمایہ دارانہ نظام اپنے نیکڈ فارم میں آ رہا ہے. تو یہ کہنا کہ سرمایہ دارانہ نظام کو مینج کیا جا سکتا ہے یا کنٹرول کیا جا سکتا ہے، یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی خام خیالی تھی جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے.